اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على أفضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الاتقياء والاصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر صدق الله العلي العظيم صلوات عزیزان گرامی ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ دوبارہ شروع ہو چکے ہیں سلسلے کی پہلی مجلس ہے یہ خمسہ مسلسل مجھے 7-8 برس ہو گئے ہیں آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کر رہا ہوں اسلام کی کچھ چیزیں پہچان ہیں اسلام محمدی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے وہ اسلام ایک ہے جو لوگوں نے تبدیلیاں کرنے کے بعد ایک دین بنا لیا ایک ہے وہ جو خالص اسلام جو رسول اسلام نے پہنچایا تھا اس کی کچھ اصول دین ہیں کچھ فروع دین ہیں اصول دین 5 ہیں توحید عدل نبوت امامت قیامت اور فروع دین 10 ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد امر بالمعروف نہی عن المنکر تولا تبرہ اور کچھ وہ جو عمارت ہے اس کے پھل ہیں جیسے سچائی ہے امانت ہے صداقت یہ سارے کے سارے اس کے پھل ہیں اگر اس کو درخت مانا جائے اصول دین یعنی جڑیں شاخیں کچھ چیزیں اس کی شناخت بن جاتی ہیں اسلام محمدی یا اسلام اہل بیت علیہ السلام کیونکہ اسلام محمدی کو اہل بیت ہی سمجھا سکتے ہیں جو دوسرے لوگوں نے دین بنا لیا آج اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں آج ہمارے ہاں ایک ایسا فرقہ بنا جس نے سب سے زیادہ توحید کا پرچار کیا کہ نہیں ہر چیز شرک ہے صرف توحید کو مانو اور سب سے زیادہ توحید کی انہی مکتب کی بنیادیں کھوکھلی ہیں کچھ لوگ میرے جملوں پہ پہنچ رہے ہیں میں اشاروں میں بہت سی باتیں کہہ رہا ہوں مجھے آگے بڑھنا ہے شناخت بتانے لگا ہوں دین کی کچھ لوگ اگر جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے سب سے زیادہ جو کہہ رہے ہیں نا اللہ کرو اللہ اللہ کہو اور سب شرک ہے یہ بدعت ہے یہ سب کچھ نہ کسی اور کو پکارنا بدعت ہے سب سے زیادہ توحید کی بنیادیں جو کھوکھلی ہیں اب پہنچ رہے ہیں لوگ سب سے زیادہ توحید کی بنیادیں انہی کی کھوکھلی ہیں یعنی توحید انہیں سمجھ ہی نہیں آئے جو اہل بیت کو چھوڑ کے توحید کو سمجھے گا پہنچ رہے ہیں میں یہ تمہید باندھ رہا ہوں میرا یہ خمسہ اسی موضوع پر رہے گا ذرا غور سے سن لیجیے کہ آج میری تمہید کو مجھے آج پیش کرنا ہے عزیزان گرامی جو محمد و آل محمد کو چھوڑنے کے بعد توحید سمجھے گا اسے توحید سمجھ نہیں آئے گی کچھ اور سمجھ میں آئے گا عزیزان گرامی توحید مولا علی کے خطبوں کے بغیر اگر کوئی سمجھ جائے تو سمجھو کچھ اور ہی سمجھا ہے یہ اللہ کو نہیں سمجھا ہے
عزیزان گرامی توحید پائی جاتی ہے تو محمد و آل محمد کے مکتب میں جناب سیدہ بتائیں گی توحید کیا ہے. جملوں پہ غور کیجئے گا. تو عزیزان گرامی آج کئی افراد، مولا امیر ایک بہت بڑا مولا کا جملہ ہے، اس کو سونے کے پانی سے لکھ کے ہر جگہ لگا دیں پاکستان میں خاص طور سے. مولا کے جملے کو کہ جو چاہتا ہے وہ لوگوں کی اصلاح کرے فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، وہ اپنے نفس سے شروع کرے، وہ پہلے اپنی اصلاح کرے. اصلاح کا لوگوں نے ڈنڈا اٹھا لیا، میں سب کی اصلاح کروں گا، میں سب کو توحید سمجھاؤں گا. پہلے خود توحید تو سیکھ لو. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اگر جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے. عزیزان گرامی اب آئیے ذرا میں جہاں پہ لے جا رہا ہوں، اب ہر مکتب کی، ہر مذہب کی کچھ چیزیں پہچان ہوتی ہیں. اہل بیت کے مکتب کی 4 چیزیں پہچان ہیں. اگر سننا پسند فرمائیں گے، میرا یہ موضوع یہی میرا خمسہ رہے گا. تو عزیزان گرامی اب یہ جو اسلام خالص ہے، اسلام محمدی ہے، اسلام اہل بیت ہے، 4 عقیدے، 4 چیزیں اس کی پہچان ہے. پہلا غدیر، جو پہنچ رہے ہیں. اسلام کی پہچان، قرآن کی پہچان، اللہ کی پہچان، رسول اکرم کی پہچان ہے غدیر. پہلی پہچان غدیر. دوسری پہچان کربلا. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، جی ہیں سلامت رہیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں. پہلی غدیر، دوسری کربلا، دوسری پہچان. تیسری پہچان شب قدر. کچھ لوگ پہنچ گئے. تیسری پہچان شب قدر. چوتھی پہچان نیمہ شعبان. توجہ، چوتھی پہچان نیمہ شعبان. غدیر یعنی ولایت. غدیر یعنی ولایت علی، ولایت اہل بیت. کربلا یعنی حسینیت. شب قدر یعنی قرآن. نیمہ شعبان یعنی مہدویت. 4 چیزیں پہچان تشیع کی. ان 4 عقیدوں کے بغیر اہل بیت کا دین کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں خون جگر پیش کر رہا ہوں. 4 عقیدے تشیع کی بنیاد ہیں. 4 دیواریں ہیں، ان 4 کے میں نے نام بتا دیے. 4 عقیدوں کی بنیاد کا نام ہے فاطمہ. پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں؟ اب پہنچ گئے؟ آپ جانتے ہیں میں بہت کوشش کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ کچھ مطالب ایام فاطمیہ کے لیے نئے تیار کروں. عزیزان گرامی 4 عقیدوں کی، چاہے غدیر ہو یعنی ولایت ہو، چاہے حسینیت ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے مہدویت، سب کی بنیاد، سب کی اساس، سب کی جڑ، ان 4 کی جڑ ہے حضرت زہرا. آئیے ذرا آج غدیر سے متعلق پیش کر دوں. غدیر ہے شناخت امام، معرفت امام، معرفت ولایت، معرفت علی ابن ابی طالب. جسے دیکھیں میں ایک جملہ کہنے والا ہوں، پھر میں اس کی وضاحت کر دوں گا. اگر آپ لوگ نہیں بولے، خاموش رہے یا پریشان ہو گئے، میں وضاحت کروں گا. عزیزان گرامی بغیر غدیر کے کسی کا کلمہ قبول ہی نہیں ہے. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے. جو غدیر کو نہیں مانتا اس کا کلمہ مشکوک ہے، اس کا لا الہ الا اللہ مشکوک ہے، اس کا محمد الرسول اللہ مشکوک ہے. آپ لوگ پریشان ہیں، میں اور پریشان کر رہا ہوں. توجہ عزیزان گرامی، سوال چلیں سادہ سے الفاظ میں پیش کر دیتا ہوں. کوئی آدمی کہے پروردگارہ میں تجھے مانتا ہوں، اللہ میں تجھے مانتا ہوں، تیرے محمد کو نہیں مانتا، تو اللہ کیا کہے گا؟ بڑا اچھا آدمی ہے تو، تیری توحید قبول ہے، ایسا ہی مجھے لا الہ الا اللہ چاہیے تھا. کیا اللہ ایسا کہے گا؟ نہیں. اونچی آواز سے کہیں. اللہ کیا ایسے کی توحید قبول کرے گا، ایسے کا لا الہ الا اللہ قبول کرے گا جو اللہ کے حبیب کا انکار کر دے؟ نہیں. اللہ کہے گا خبردار، لا الہ الا اللہ تب تک قبول نہیں جب تک تو محمد رسول اللہ نہ مانے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، سلام ان پہ جو پہنچ گئے. اللہ اس کی توحید قبول نہیں کرے گا جو محمد الرسول اللہ نہ کہے. جو پیغمبر کا انکار کر کے اللہ کے پاس جائے، اللہ اسے دھکیلے گا، خود اس پہ لعنت کرے گا. میرے حبیب کا انکار کر کے کس منہ سے میرے پاس آیا؟
ارے یہ کائنات میں نے حبیب کی محبت میں بنائی ہے. توجہ. اور اگر کوئی کہے محمد رسول اللہ اور کہے علی کو نہیں مانتا، اب پہنچ گئے آپ جی. حیدری حیدری توجہ فرما رہے ہیں سیدان گرامی؟ اب میری بات واضح ہو رہی ہے سیدان گرامی؟ بھائی ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. کئی افراد وہ کیا کرتے ہیں، اب مجھے انگریزی کی اصطلاح ذہن میں آ رہی ہے، اردو کی کوئی محاورہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں جمپ دا گن، کہ ایک آدمی جو ہے وہ آپ کو بات شروع کریں وہ پہلے ہی آخر تک پہنچ جائے. اسے کہتے ہیں ٹو جمپ دا گن، سبقت لے جانا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں بھائی پہلی بات تو سمجھ رہے، نہیں میں آخری بات تک پہنچ گیا ہوں. یہ جو ضرورت سے زیادہ تیز لوگ بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، آپ کو نہیں پتا میں اللہ سے ڈائریکٹ ہوں. اللہ کہتے ہیں ڈائریکٹ آنے والے پہ لعنت. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں جو پہنچ رہے ان پہ سلام. اللہ کہتا ہے خبردار ڈائریکٹ نہ آنا، میرا حبیب لائے گا. جو پہنچ رہے ان پہ سلام. اللہ کہتا ہے تمہیں میرے پاس میرا حبیب لائے گا، تو سارے پہنچیں گے حبیب خدا کے پاس. پیغمبر اسلام فرمائیں گے خبردار میرے پاس بھی ڈائریکٹ نہ آنا، علی کے پاس جاؤ علی لائے گا. عزیزان ایک جملہ سخت حدیث نبوی نہ ہوتی میں اس انداز سے پیش نہ کرتا. حبیب خدا فرماتے ہیں، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث ہے، من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو گالی بکی اس نے مجھے گالی بکی، جس نے مجھے گالی بکی اس نے اللہ کو گالی دی. اللہ کو گالی بکنے والا رضی اللہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے مجمع کیا؟ بھائی اللہ کو بھائی پیغمبر درجات بتا رہے ہیں. توجہ، ڈائریکٹ نہ جانا. پیغمبر فرما رہے ہیں جو اللہ کو گالی دے. توجہ، اس سے پہلے کیا فرما رہے ہیں؟ اگر کسی نے مجھے گالی بکی تو اس نے، لیکن جس نے علی کو گالی بکی اس نے مجھے. یعنی اللہ کو گالی بکنے والا لعنتی نہیں ہے جو علی کو گالی بکے. توجہ فرما رہے ہیں سیدان کرام؟ بھائی ذہن میں رکھیے گا ایام فاطمیہ میرا موضوع ہے. سارے مجمع کی توجہ جس محبت سے دیکھ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی درجات ہیں. یہ میں نے صرف ایک حدیث پیش کی ہے، صرف ایک حدیث. ایسی کئی حدیث ہیں. من حارب علی، توجہ، جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی. ابھی بھی نہیں ہے مجمع، چاہے وہ مرد ہو. بھائی چلتے رہیے گا. عزیزان گرامی جو جملے پیش کر رہا ہوں، میں نے کہا نا 4 چیزیں پہچان ہیں. 4 چیزیں پہچان تشیع کی، اہل بیت کے مکتب کی. ان میں پہلی ہے غدیر، اور غدیر کی بنیاد ہے خاتون جنت. اب میں جو جملے پیش کر رہا ہوں غور کیجئے گا، خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. عزیزان گرامی علامہ امینی نام سن رکھا ہے؟ علامہ عبد الحسین امینی. امینی 1970 میں انتقال ہوا. انہوں نے کتاب لکھی ہے الغدیر، 20 جلدوں پہ. 11 جلدیں چھپی ہیں، 9 جلدیں اب تک چھپی نہیں. تو ان کی کتاب کا نام ہے الغدیر فی الکتاب والسنت والادب. انہوں نے غدیر کے واقعے کو ثابت کیا کتاب اللہ سے، سنت نبوی سے اور شعراء کے کلام سے. اس زمانے میں اتنے شعراء نے غدیر پہ قصیدے کہے ہیں، تو کچھ تو ہوا ہے نا غدیر میں. جو لوگ پہنچ رہے ہیں توجہ، بھئی مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ، مجمع میرے ساتھ رہے. علامہ امینی نے پوری دنیا میں سفر کیا، ہندوستان گئے، لکھنؤ گئے، پوری دنیا میں سفر کیا کہ میں جہاں جہاں لائبریریاں ہیں میں وہاں سے جا کے کتابوں سے مطالب نکال کے غدیر کے واقعے کو ثابت کروں گا. جامعۃ الازہر گئے، وہاں پہ جب گئے تو بڑے بڑے جید مفتی سب جمع ہو گئے.
شیخ الازہر جو سب سے بڑا گرانڈ مفتی کہلاتا ہے، مفتی اعظم شیخ الازہر، شیخ الجامع، انہوں نے دعوت دی کہ ایک کھانا ہمارے ساتھ کھا لیں. انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کے جو کتاب خانے ہیں نا انہیں چھاننے آیا ہوں، 6-7 مہینے 11 مہینے جتنا رہوں گا، مجھے لائبریریوں میں رہنا ہے، کتاب خانوں میں رہنا ہے، مجھے کھانے سے مطلب نہیں. کہا نہیں، ایک ذرا سب کا تعارف ہو جائے گا، ملاقات ہو جائے گی، میں سارے جتنے بڑے بڑے مفتی ہیں سب کو بلا لوں گا. کہا ایک شرط پہ آؤں گا، آپ کوئی سوال نہ کریں، میں یہاں اکیلا ہوں، آپ لوگ سوال کریں گے، میں باز نہیں آؤں گا. اگر سوال ہوا تو پھر میں جواب ایسا دوں گا پھر آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا، تو بہتر ہے کہ آپ مجھے نہ بلائیں کھانے پہ. انہوں نے کہا نہیں، آپ آ جائیں کھانے پہ. آ گئے کھانے پہ. کہا سوال نہیں ہوگا، میں نے سب کو کہہ دیا ہے، کوئی سوال نہ کرے، یہ ہمارے مہمان ہیں، انہوں نے شرط رکھی ہے کوئی سوال نہ کرے. کھانا شروع ہونے سے پہلے ایک مفتی صاحب نے کہیں سوال کر لیا، یہ بتائیے علی افضل تھے یا کسی اور کا کوئی نام لیا ہوگا؟ علامہ امینی بزرگ تھے، انہوں نے فوراً پلٹ کے شیخ الازہر سے کہا بھئی میں نے تو پہلے ہی شرط رکھی تھی کہ سوال نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کہنے لگے کہ چلیں ایک سوال ہو گیا، آپ جواب دے دیجئے. توجہ. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سوال کا جواب دوں گا. 80 سے زیادہ جو یہاں مفتی حضرات بیٹھے ہیں، میرا سب سے ایک ہی سوال ہے، ہاں یا نہ میں جواب دیں گے، ہاں یا نہ، بس ایک سوال ہے. یہ جو مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے حدیث لکھی ہے رسول اکرم کی کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ الجاہلیہ، جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. توجہ، جہالت کی نہیں، جاہلیت یعنی زمانہ جاہلیت کی. توجہ، یعنی پری اسلامک دور میں مرا، پیغمبر کے دور سے جو پہلے کا کفر کا دور تھا وہ والی موت مرا. جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا اسے ایمان پہ موت نہیں آئی، کفر پہ موت آئی ہے. علامہ امینی نے کہا بس یہ بتا دیجئے ہاں یا نہ، یہ حدیث مستند ہے. امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند احمد میں لکھی ہے، کیا مستند ہے؟ ایک ہاں یا نہ. پہلے نے کہا مستند، ہاں ہاں ہاں. جب 84-85 بزرگ مفتیان نے سب نے کہہ دیا کہ ہاں یہ مستند ہے، تو انہوں نے کہا اچھا بس میں ابھی جواب دے دیتا ہوں کہ آپ نے سوال کیا علی افضل ہے یا کوئی. یہ بتائیے کہ علی کے زمانے میں تھی فاطمہ الزہرا، کیا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت تھی یا نہیں؟ آپ لوگ پریشان ہو گئے. انہوں نے یہ سوال کیا، پہلے مفتی صاحب کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا مجھے کہیں پہنچنا تھا، میں انشاءاللہ کل ملوں گا آپ سے لائبریری میں کتاب خانے میں. وہ اٹھے، دوسرا کرتے کرتے 80 سے زیادہ سب مفتی اٹھ گئے. مفتی اعظم نے کہا آپ نے سارا کھانا خراب کر دیا، اتنا اہتمام کیا گیا تھا، کوئی ایک نہیں رکا، آپ نے ایسا جواب دیا. کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا سوال نہ کرنا. اب آئیے ذرا میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. میرا موضوع کیا ہے؟ حضرت زہرا. مجمع کی توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملے کو پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، جناب سیدہ جس زمانے میں تھی وہاں کون کون لوگ موجود تھے؟ پیغمبر کی حدیث ہے جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ کفر کی موت مرا. اب سارے عالم اسلام سے سوال ہے، بتائیے رسول خدا کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ کسے اپنا امام مانتی تھی؟ اللہم صلی محمد وعلا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، غدیر کی بنیاد جناب خاتون جنت ہیں. مجمع کی توجہ، ہاں تمام کے تمام مجمع کی توجہ ہو. عزیزان گرامی، غدیر خم میں
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے افراد موجود تھے سب سے مولا علی کی بیعت لی ہے. توجہ, سب سے بیعت لی ہے کہ کوئی مرد و زن یہاں سے جا نہیں سکتا جب تک کہ سب میرے بھائی علی کی بیعت نہ کر لے. ایک ایک مرد نے, تمام صحابہ مردوں نے بھی مولا کی بیعت کی, صحابہ نے بھی, صحابیات نے بھی. بیعت یاروں کی نہیں ہوتی. توجہ, بیعت مولا کی ہوتی ہے, اولا بتصرف کی ہوتی ہے, ولایت مطلقہ کے مالک کی ہوتی ہے. دوستوں کی کوئی بیعت نہیں کرتا. پاکستان تو پیروں فقیروں کا ملک ہے. توجہ بھئی, یہاں پہ کتنے پیر ہیں, لوگ جا کے پیروں کی بیعت کرتے ہیں یا نہیں؟ عام پیروں کی بیعت کر لیتے ہو, اور جو سارے پیروں کے پیر ہیں, جو سید الاولیاء ہیں, جن کی تمام صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم, تمام صحابہ تمام صحابیات, مردوں اور خواتین سب نے بیعت کی, بچوں تک نے بیعت کی. مجمع کی توجہ. عزیزان گرامی, غدیر خم میں پیغمبر نے فرمایا کوئی تب تک نہیں جا سکتا جب تک سب میرے بھائی علی کی بیعت نہ کر لیں. نہ کوئی مرد جا سکتا ہے نہ خاتون. ایک صحابی کھڑے, یا رسول اللہ اتنے مجمع سے اگر آپ بیعت کروائیں گے کئی دن بیت جائیں گے. آپ نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں ہے. کہ یا رسول اللہ اگر اتنے مجمع کو 1.25 لاکھ مجمع کو آپ روکیں گے نا, وہاں 1.25 لاکھ کا مجمع نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ اتنے مجمع کو اگر آپ روکیں. یہ تو برادران نے لکھا 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. توجہ بھئی, اگر 1.25 لاکھ مجمع کو آپ روکیں گے نا اتنے دن کے لیے تو کھلانا پلانا آپ کے ذمہ ہوگا. اگر میں وہاں ہوتا تو چیخ چیخ کے کہتا اگر علی کے نام پہ کھلانا ہو پیغمبر قیامت تک کھلاتے رہیں گے. توجہ, حیدری بھائی, مجمع کی توجہ اسی طرح سے رہے. تو ایسا نہیں کہ سرور کائنات نے کہا تب تک کوئی نہیں جا سکتا جب تک کہ ہر مرد و زن میرے بھائی کی بیعت نہ کر لے. چلیں, بڑی تفصیل ہے, میں نہیں جا رہا تفصیل میں. وہاں پہ کسی نے کہا یا رسول خدا بیعت شروع کہاں سے ہوگی, سب سے پہلے کون لوگ بیعت کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی. بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی. یا رسول اللہ آپ کے گھر سے؟ بیٹا تو ہے نہیں آپ کے, ایک ہی بیٹی ہے وہ بھی علی کی زوجہ. کہا نہیں, میری ازواج سے بیعت شروع ہوگی. نہیں ہے مجمع, میری ازواج سے بیعت شروع ہوگی. سب سے پہلے امہات المؤمنین علی کی بیعت کریں گی. اب پتہ چلا امہات المؤمنین پہ بھی علی کی اطاعت واجب تھی. چلو پہنچ رہے ہیں, جو پہنچ رہے ہیں. امہات المؤمنین پہ بھی مولا امیر کی اطاعت واجب تھی. یہی شیعہ سنی عقیدہ, یہ صرف شیعہ عقیدہ نہیں ہے بھائی. خلیفہ بالا ترتے یا ام المؤمنین کا مقام زیادہ تھا, ان کی بات ماننی تھی یا خلیفہ کی؟ توجہ, یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے. مجمع کی توجہ ہو, خلیفہ اگر وہ کسی کو بھی مان لے اسی کا مقام زیادہ, اور اگر سب سے پیغمبر نے کسی ایک کے لیے بیعت لی ہو. ایک پچھلے چند مہینوں سے بیعت کا ایک مسئلہ اور بھی چل رہا ہے, میں جلدی سے اشارے میں جواب دے جاؤں. عزیزان گرامی سن لیجئے, مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. تو اب سرور کائنات نے غدیر خم کے میدان میں مردوں اور خواتین دونوں سے, بچوں سے بھی علی علیہ السلام کی بیعت لی. خواتین پانی میں انگلیاں رکھتی تھی, کہتی تھی السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. پیغمبر بیعت لیتے تھے تو کپڑا اپنی ابا رکھ لیتے تھے تاکہ نہ محرم کو مس نہ کریں. پیغمبر کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, آپ معصوم ہیں, علی معصوم ہیں, لیکن پیغمبر جانتے ہیں میں شر کا دروازہ بند کر جاؤں, بہت سے میری امت میں آئیں گے کہیں گے میں بھی محمد جیسا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. میں بہت سی باتیں کہہ رہا ہوں اشاروں میں, جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام. عزیزان گرامی مجمع کی توجہ, رسول اکرم نے سب مردوں اور خواتین سے کہا سب میرے بھائی علی کی بیعت کریں. سب سے بیعت لی. اگر کربلا میں سارے مرد مارے گئے تھے تو کربلا کے بعد کسی بی بی یا بچے نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی. کبھی کسی بچے نے بھی نہیں کہا بس اب ظلم بہت ہو گیا, ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, ہم ہار مانتے ہیں, بیعت کر. عزیزان گرامی کسی اگر بچے نے بھی بیعت کی ہوتی نا تو اس کا نام لکھ دیا جاتا, جو پہنچ گیا. عزیزان گرامی آئیے ذرا میں جناب سیدہ سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے بیعت لی,
سب میرے بھائی علی کی بیعت کریں. وہ خاتون جنت جو دیکھ رہی ہیں سب بیعت کر رہے ہیں. اور بیعت کیا ہے؟ مبایعہ، دو طرفہ ہے. ہم آپ کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے، جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، ہم کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اب جب پیغمبر نے سب سے کہلوا دیا اگر کوئی نافرمانی کرے تو وہ بیعت توڑ رہا ہے، اگر کوئی جنگ کرے تو وہ بیعت توڑ رہا ہے، اگر کوئی بغاوت کرے تو وہ بیعت توڑ رہا ہے. اگر عزیزان گرامی کوئی خود ہی بیعت توڑ دے تو پھر مولا کو حق ہے نا شفاعت کریں، یا پھر کہیں اب میں شفاعت نہیں کروں گا، کیونکہ جو بیعت لے گا وہی شفاعت کرے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی یہ تمام غدیر میں ایک ایسی ہستی ہیں جو اس غدیر کی بنیاد ہیں، وہ ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. بی بی کی شان میں اس سے بآواز بلند بہتر انداز سے صلوات کی زحمت کریں. کچھ دیر اور زحمت دوں تو چلتے رہیے گا نا میرے ساتھ. عزیزان گرامی کون ہے جناب سیدہ جو اب جناب مولا کائنات کا نام بھی نہیں لیں؟ یہ نہیں کہتی یا علی، کہتی یا ابا الحسن. جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے. میں مصاحب پہ نہیں آیا ہوں ابھی، اب میں پیش کر رہا ہوں غدیر کیا ہے. مولا امیر کی ولایت کا اعلان. جناب سیدہ کا جو موقف ہے، چاہے فدق ہو چاہے خلافت ہو، کسی بھی موضوع پہ میں کہتا ہوں آپ شیعوں کی بات چھوڑ دیجئے، رہنے دیں علی رضا رضوی کیا کہہ رہا ہے، رہنے دیجئے شیعہ کیا کہہ رہے ہیں. صرف میری ہاتھ جوڑ کے تمام مسلمانوں سے درخواست ہے یہ دیکھیے سیدہ کا ان تمام معاملات میں موقف کیا ہے. پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں. موقف سیدہ کیا ہے، خاتون جنت کا موقف کیا ہے. اگر جناب سیدہ جناب امیر کا ساتھ چھوڑ دے گا میں آپ کے ساتھ نہیں، تو خدا کی قسم جہاں سیدہ وہاں ہم. لیکن اگر سیدہ کہیں یا علی جو آپ کے مقابلے میں آئے وہ میرے جنازے میں نہ آئے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ کیا جناب سیدہ سے ڈائریکٹ کسی کا مقابلہ، کوئی لڑائی ہوئی تھی، کوئی جنگ ہوئی تھی؟ کچھ نہیں تھا. جناب سیدہ نے ساری قربانیاں دی ہیں امیر المؤمنین کی خاطر. خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، مجمع کے آپ سلامت رہیں جو میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے بچے غور کیجئے گا. غدیر کی جڑ، غدیر کی بنیاد خاتون جنت ہے، جن کے پیغمبر نے اتنے فضائل پڑھے، جن کی تعظیم میں کھڑے ہوئے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی کائنات پیغمبر کے آنے پہ کھڑی ہو جائے اور پیغمبر سیدہ کے آنے پہ، اور اگر سیدہ کہیں علی میرے امام ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ سید علی رضا رضوی بلند ترین صلوات. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. عزیزان گرامی فدق کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، آپ فدق کی بات کر رہے ہیں. توجہ، اگر آج بھی کوئی جناب سیدہ کی خدمت میں آئے کہ اپنے بیٹوں کا صدقہ دے دیجئے، فدق تو فدق ہے. سیدہ کہیں گی جنت میں چل میں شفاعت کر دوں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی سیدہ، آج ہمارے بہت سے بھائی یہ سمجھ رہے ہیں جائیداد کا مسئلہ ہے کوئی. انہوں نے اپنے جیسا سمجھ لیا، بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، باپ کی میراث پہ، جائیداد پہ. توجہ، تو شاید سوتیلی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں بی بی سوتیلوں سے لڑ پڑی، سوتیلی ماں، سوتیلے نانا وغیرہ سے لڑائی ہو گئی. کیوں؟ جائیداد کا معاملہ. خدا کی قسم جائیداد کا معاملہ نہیں ہے. تو سارے مجمع کی توجہ، آج نہ جانے اسے کیوں توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. الحمدللہ آج ہماری جڑیں مضبوط ہیں، ہم کھل کے پیش کر رہے ہیں. سیدہ کا معاملہ جائیداد کا معاملہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک باغ تھا. سیدہ کا سارا مسئلہ علی کی ولایت ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جناب خاتون جنت نے جو سمجھوتا نہیں، میں علی کی عقیدے، علی کی ولایت پہ سمجھوتا نہیں کروں گے.
علی امام، میرے امام۔ میرے بابا نے اعلان کیا ہے، جس نے کائنات کو ہدایت دی، میرے اس بابا نے کہا علی میری جگہ بیٹھیں گے۔ تم غدیر بھولتے ہو تو بھول جاؤ، فاطمہ غدیر نہیں بھولیں گے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ خاتون جنت نے جو قیام کیا ہے، جو پورا مسئلہ ہے، جائیداد کا، پیسوں کا معاملہ نہیں ہے۔ جناب سیدہ کا یہ جملہ، اور صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں، اور وہ بھی بیان کرنے والی ایک ام المومنین ہے۔ وہ کہتی ہیں فاطمہ مرتی مر گئی، میرے بابا سے راضی نہیں ہوں۔ لما منعہا فدک، جب میرے بابا نے منع کر دیا کہ فدک آپ کو نہیں دوں گا۔ عزیزان گرامی، یہ جناب سیدہ کا غضبناک ہونا، ناراض ہونا شیعوں کا معاملہ نہیں ہے۔ معاملے کو بالاتر ہو کے دیکھیے۔ بس میں اسی پہ تمام کر رہا ہوں، میں بہت زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا۔ عزیزان گرامی 5 منٹ کی زحمت دوں گا۔ خاتون جنت کا سب سے بڑا جو معاملہ تھا، غدیر کی بنیاد جناب سیدہ کی قربانیاں۔ ولایت امیر پہ جناب سیدہ 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں۔ میں علی کی ولایت پہ سمجھوتا نہیں کروں گی۔ یا علی میرا جنازہ آپ خود پڑھائیے گا۔ یہ جناب سیدہ کا وصیت کرنا، میرا جنازہ آپ خود پڑھائیے۔ یا علی غسل و کفن خود دیجیے گا۔ یا علی مجھے خود حنوط دیجیے گا۔ یا علی رات کی تاریکی میں خود دفنائیے گا۔ اور جنہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی وہ میرے جنازے میں نہ آئیں۔ جنہوں نے بیعت توڑی ہے، جنہوں نے آپ کا مقابلہ کیا، مخالفت کی، جنہوں نے مجھے رلایا، مجھے ستایا، در پہ کیوں آئے تھے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ جناب سیدہ کے پاس آئے تھے؟ نہیں، مطالبہ بیعت تھا، علی بیعت کر لیں۔ مولا فرماتے تھے بیعت نہیں کروں گا، بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہے ہیں، میں بیعت نہیں کروں گا۔ سیدہ جو دروازے پہ تشریف لائیں تو بی بی کے بھی یہی جملے تھے، خبردار علی سے اب مطالبہ نہ کرو۔ جب علی نے منع کر دیا، بی بی مولا کے ساتھ کھڑی رہیں۔ تشیع کا معاملہ یہ ہے کہ ہم رسول خدا کی بیٹی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، مولا امیر کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، مولا حسن کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم کہتے ہیں جو پیغمبر نے کہہ دیا نا، یہ چادر میں اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی، پروردگارہ یہ ہیں میرے خاص، یہ ہیں میرے اہل بیت، یہی سب کچھ ہے میرے لیے، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، جو ان سے جنگ کرے اس نے مجھ سے جنگ کی، جو ان سے صلح کرے اس نے مجھ سے صلح کی۔ پیغمبر اسلام کے یہ الفاظ قیامت تک کے لیے تشیع بھولا نہیں سکتا۔ آج میں بہت سوچ رہا تھا مصائب کون کون سے مصائب آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میرے بھائیوں نے بھی جناب سیدہ کے لیے شاید لگایا ہے، یا جو بھی اہتمام کیا ہے وہ بھی اسی لیے بی بی کے ایام ہیں۔ اب تو سب جگہ، جب ہم نے 7-8 سال پہلے شروع کیا تھا تو اس وقت ایام کا تصور نہیں تھا، خود ان ایام کے اندر بہت سے لوگ سب کچھ، لیکن اب آج خود ہمارے درمیان میں کتنا زیادہ ایک اویئرنیس آئی ہے۔ ان برادران نے میرے کہنے پہ لبیک کہا، شروع کیا۔ آج پوری دنیا میں ہر آدمی مجبور ہے صفائیاں پیش کرنے میں۔ کتنی صفائیاں پیش کریں گے؟ سیدہ عام بی بی نہیں ہیں۔ سیدہ کے مقابلے میں آنے والے کی صفائی نہیں، پہلے سیدہ کا موقف تو پیش کریں، سیدہ کی بات کو تو سنیں۔ عزیزان گرامی، جناب سیدہ نے ولایت و امامت پہ 1 انچ کا سودا نہیں کیا، سمجھوتا نہیں کیا۔ جیسے جناب ابو طالب کھڑے رہے، سارے قریش کے سردار، سارا مکہ ایک طرف کھڑا رہا، جناب ابو طالب کہتے رہے میں اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوں، اپنے خون کے آخری قطرے تک میں محمد کے ساتھ ہوں۔ جناب ابو طالب نے سمجھوتا نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ محسن اسلام ابو طالب، ابو طالب محسن اسلام، ابو طالب، ابو طالب محسن اسلام، ابو طالب، ابو طالب محسن اسلام، ابو طالب، عزیزان گرامی، سیدہ کے قبر باللعنت۔ عزیزان گرامی، میرے برادران نے بہت زیادہ اہتمام کیا کہ بالکل اس کو، اس پورے پارک کو جیسے امام بارگاہ کی شکل دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم پورا ایسا ماحول بنائیں کہ جیسے ہم امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ آپ کو یہ نہ ہو کہ ہم پارک میں مجلس کر رہے ہیں۔ دن رات لگ کے انہوں نے بہت زحمت کی ہے۔ میں ابھی پہنچا ہوں، آج ہی، یعنی کل کہہ لیں کہ آدھی رات کے بعد پہنچا ہوں، یعنی صبح فجر کے سے پہلے کچھ دیر پہنچا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ سارا اہتمام کیا گیا تاکہ آپ کو اس پارک میں بیٹھ کے محسوس ہو ہم مالیہ امام زمانہ کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ آئیں ذرا میں جو جملے پیش کر رہا ہوں۔ نہ جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ نے رسول خدا پہ سمجھوتا کیا، نہ جناب سیدہ نے مولا علی پہ، نہ جناب زینب نے مولا حسین پہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے کہ ہم قربانیاں دیں گے۔
جناب ابو طالب شیب ابی طالب میں اتنے فاقے کرتے تھے، 2-2.5 سال۔ مولا امیر نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں میرے بابا ابو طالب اور میری یعنی ام المومنین میری ماں، کیونکہ انہوں نے پالا تھا جناب خدیجہ نے مولا کو، کہا جناب خدیجہ دولت مند لوگ تھے، سردار تھے، بہت پیسے والے تھے، انہوں نے غربت نہیں دیکھی تھی۔ جب شیب ابی طالب میں گئے نا اور فاقے ہونے لگے تو کہا انہوں نے فاقے نہیں دیکھے تھے، جناب ابو طالب سردار تھے، جناب خدیجہ ملکۃ العرب تھیں، کہ جب فاقے آئے تو ان کی کھال اتنی باریک ہو گئی تھی، مولا فرماتے ہیں جب وہ پتا بھی کھاتے تھے نا تو نظر آتا تھا، اتنے ان کے حالات خراب۔ کیوں؟ بار بار پیغمبر اسلام کہتے چچا جان آپ چلے جائیے، ان کا معاملہ میرے ساتھ ہے، کہا بھتیجے جہاں آپ رہیں گے وہاں ابو طالب، میں نہیں جاؤں گا آپ کو چھوڑ کے۔ جناب خدیجہ سے پیغمبر کہتے خدیجہ بائیکاٹ میرا ہے، آپ چلی جائیے، آپ کا نہیں یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کے اپنے گھر واپس چلی جاؤں، جہاں آپ رہیں گے فاقے کریں گے وہاں میں فاقے کروں گی۔ ایزان گرامی جناب سیدہ نے ماں کو دیکھا تھا 6 برس کے سن میں، 4 برس کی تھیں جب شیب ابی طالب میں گئیں، 6 برس کی تھی جب ماں کا انتقال ہوا، 2 برس بی بی مسلسل دیکھتی رہی میری ماں کس طرح فاقے کر رہی ہیں۔ ایزان گرامی جب جناب خدیجہ پیچھے نہیں ہٹیں، پیغمبر اسلام پہ سمجھوتا نہیں کیا، پیغمبر اسلام آخری وقت تک کہتے رہے خدیجہ نے بدترین وقت میں میرا ساتھ دیا، جناب فاطمہ الزہرا نے مولا کے بدترین وقت میں مولا علی کا ساتھ دیا۔ میں اب جانتا ہوں مصائب کا ماحول بن چکا ہے، آج دنیا بھر میں کوئی بھی آدمی جناب سیدہ کے مصائب پہ سمجھوتا نہ کرے۔ اس سے پہلے کہ میں مصائب شروع کروں میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اگر دیکھ سکیں 10 سے 15 منٹ میں کوشش کروں گا مصائب پیش کروں۔ آپ پورے سال محرم آتا ہے، سفر آتا ہے، 8 ربیع الاول تک مولا امیر کی شہادت پہ، مولا حسن کی شہادت پہ، مولا حسین کی شہادت پہ، ہر شہادت پہ جناب سیدہ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ کہتے بی بی آج ہم آپ کو آپ کے بابا رسول خدا کا پرسہ دینے آئے، پھر کہتے ہیں بی بی آج ہم آپ کو مولا علی کا ماہ رمضان میں پرسہ دینے آئے ہیں، پھر 28 سفر آتی ہے آپ کو آپ کے بیٹے امام حسن کا پرسہ دینے، عاشورہ آتا ہے بی بی آج آپ کو بیٹے آپ کے مولا حسین کا پرسہ دینے آئے ہیں، علی اکبر کا پرسہ دینے آئے ہیں، عباس کا پرسہ دینے آئے ہیں، قاسم کے سراپے کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ پھر جب شام کے مصائب آتے ہیں 13 محرم سے شروع ہوتے ہیں، کہتے ہیں بی بی آپ کو آپ کی بیٹیوں کی چادروں کا پرسہ دینے آئے۔ پورے سال آپ جناب سیدہ کو پرسہ دیتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ پورے سال آپ جناب سیدہ کو پرسہ دیتے، بی بی آج مولا سجاد کی زنجیروں کا پرسہ۔ پھر آپ کہتے ہیں جب شام 13 سفر آتی ہے نا، کہتے ہیں بی بی آپ کی ایک چھوٹی سی پوتی شام کے زندان میں شہید ہو گئیں، بی بی ہم آپ کو جناب سکینہ کا پرسہ دینے آئے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ بھئی میں اگر کہیں پہ غلطی کروں مصائب میں مجھے بے شک ٹوک دیں، رونے میں کوئی بخل نہ کرے۔ ہم پورے سال جناب سیدہ کو پرسہ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بی بی امام موسیٰ کاظم پل بغداد پہ تابوت پڑا رہا، کبھی دھوپ میں تابوت نہیں رکھے جاتے، بی بی آپ کے ایک بیٹے کی زنجیریں تابوت سے لٹک رہی تھیں، بی بی اس بیٹے کا پرسہ دینے آئے ہیں، امام باقر کا، امام صادق کا، امام رضا کا۔ بی بی ایک تابوت کچھ بیویوں نے کاندھوں پہ اٹھایا تھا، مرو سے مشہد تک خواتین تابوت لائیں تھی نا۔ ایک روایت ہے امام رضا کی ہے، کیونکہ سب بہن بھائی مدینے میں تھے، قم میں راستے میں شہید کر دیے گئے تھے، مشہد میں کوئی نہیں تھا، کچھ شیعہ خواتین نے برقعوں میں تابوت اٹھایا، ایک روایت میں ہے، چلیں میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ کیا کہیں گے؟ بی بی آپ کو ایک ایک بیٹے پوتے کا پرسہ دینے آئے ہیں، اور جب بی بی کی اپنی شہادت آئے تو کسے پرسہ دیں گے؟ آئے میں ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، جب جناب سیدہ کی شہادت آئے گی تو کچھ مومنین کہیں گے یا رسول اللہ بیٹی کا پرسہ قبول کیجئے، کچھ کہیں گے یا علی اپنی زوجہ کا پرسہ قبول کیجئے، کچھ مومنین کہیں گے یا حسن مجتبی آپ کے کلیجے کے ٹکڑے نکل گئے تھے، مولا آپ کو آپ کی ماں کا پرسہ دینے آئے ہیں، کچھ مومن کہیں گے اے حسین آپ نے 72 لاشیں خود اٹھائے تھے، مولا اپنی ماں کا پرسہ قبول کیجئے، کوئی مومن کہے گا اے سید سجاد آپ نے گلے میں توق
ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں، نہ جانے کیسے بابا کا لاشا اٹھایا، نہ جانے تابوت، پوری دنیا میں تابوت اٹھتے ہیں نا، لیکن مولا حسین کا نہ تابوت اٹھا، نہ جنازے کو کسی نے کاندھا دیا، ایک چٹائی بچھائی گئی، مولا سجاد نے اعضاء کو جمع کر کے رکھا۔ اگر دیکھ سکے تو اب میری طرف دیکھیے گا، سر جھکائے بیٹھے ہیں، ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں۔ آج کیا کہیں گے؟ اے مولا حسین، آپ کی بھی پسلیاں ٹوٹی تھی، آپ کی ماں کی بھی، مولا آپ کی پسلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے، ماں کی پسلیاں جلتا ہوا دروازہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو جہاں تک دیکھ رہے ہیں، جو جہاں تک کھڑے ہیں، جناب سیدہ کا پرسہ دینا ہے۔ بھئی جس کو جس ہستی سے عقیدت ہے آپ انہیں پرسہ دیجئے۔ اگر کسی کو جناب زینب سے زیادہ عقیدت ہے تو کہیے گا بی بی آپ بھی دربار گئیں، لیکن جب آپ کی ماں دربار سے آئیں تو بال سفید ہو گئے تھے۔ بی بی آپ کو آپ کی ماں کا پرسہ دینے آئے ہیں، آپ کو آپ کی والدہ گرامی کا پرسہ۔ اے بی بی ام کلثوم آپ کو پرسہ۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا عباس سے بھی کہیے گا، اے غازی عباس آپ کو جناب سیدہ سے بڑی عقیدت تھی، مولا آپ کے بازو قلم ہو گئے تھے، اس لیے آپ کروٹ نہیں لے سکتے تھے۔ پتہ ہے نا مولا عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے، جب مولا حسین آئے نا سر اٹھایا، کہا مولا میرا سر تو آپ کے زانو پہ، جب آپ گریں گے ذوالجناح سے آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا؟ اے غازی عباس مولا آپ کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے نا تو آپ کروٹ نہیں لے پاتے تھے، مولا جناب سیدہ کے ہاتھ سلامت تھے لیکن بی بی پھر بھی کروٹ نہیں لے پاتی تھی کیونکہ بی بی کی پسلیاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ میں سے بہت سے تو برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی ایک ایک ہستی کو جناب سیدہ کا پرسہ دینا۔ ایک اور ہستی کا نام لے دوں، کہیے گا اے علی اکبر آپ کے سینے میں برچھی تھی، آپ کے بابا کو آپ کا بڑا صدمہ تھا، لیکن اے مولا علی اکبر آپ کے بابا کو اپنی ماں کا اور بھی صدمہ تھا۔ ایک ہی تو جنازہ ہے جو رات کی تاریکی میں اٹھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک اور بات کہوں، ہمارے بہت سے مومنین کو نا ایک چھوٹی سی بی بی سے بڑی عقیدت ہے۔ آج چھوٹی بی بی سے کہیے گا بی بی آپ کی دادی کے بال مصائب کی وجہ سے سفید ہوئے تھے، بچوں کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے، ہائے وہ چھوٹی بی بی جو زندان میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی اب آپ برداشت نہیں کر رہے ہیں، میں تو تفصیل سے مصائب پڑھنے کے سوچ کے آیا تھا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آج ایک ایک امام کو پرسہ دیجئے گا، کہیے گا چوتھے امام سے کہیے گا مولا پل بغداد سے جب تابوت اٹھا تو شیعہ رو رو کے کہتے تھے ہائے ہمارے امام کو مار دیا، ہمیں ہمارے امام کو پردیس میں زہر دیا۔ لیکن ہاتھ جوڑ کے کہوں خاص طور سے پرسہ دیجئے گا 12ویں امام کو، اے امام زمانہ جب جناب سیدہ کے سامنے تحریر کو پھاڑا گیا، بی بی نے کہا تم نے میرا حق چھین لیا لیکن یاد رکھنا میرا بیٹا مہدی آئے گا، میرے ایک ایک ظلم کا بدلہ لے گا۔ یا صاحب الزمان آپ کو آپ کی دادی سیدہ کا پرسہ قبول۔ مولا ذرا ایک مرتبہ یہاں آ کے دیکھیے لوگ کتنی عقیدت سے پرسہ دینے آئے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی رونے میں بخل نہ کیجئے گا۔ اجرکم اللہ۔ میں زیادہ رویا، میرا گلا جب ساتھ نہیں دے رہا تھا تو ایک بچے نے مجھے پانی پلا دیا۔ آپ جانتے ہیں نا
ماں باپ جب مصائب سے گزرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ہمارے بچے ہمیں پانی پلائیں، لیکن اگر ماں جانتی ہو نا میرا بچہ پیاسا مارا جائے گا، وہ پھر بچے سے نہیں کہتی مجھے پانی پلا دے، وہ پیاسی بھی آئے دربار سے وہ کہتی ہے میرا حسین، ہائے میرا حسین، پھر وہ رو کے کہتی ہے ہائے میری زینب۔ اجرکم اللہ۔ آج امام زمانہ کو ضرور پرسہ دیجئے گا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں ایک جملہ کہنے والا ہوں، اگر برداشت کر لیں۔ میں جانتا ہوں بہت وقت ہو گیا، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ آئیں ذرا، آج امام زمانہ سے کہتے ہیں مولا آپ کو 2 بیویوں کا پرسہ دینے آئے ہیں، آپ کی دادی کے دربار میں جانے کا پرسہ دینے آئے ہیں اور آپ کی پھپھی کے بازار میں لے جانے کا۔ امام زمانہ کو 2 باتوں کا بڑا صدمہ ہے، اپنی دادی کے دربار میں جانے کا، پھپھی کے بازار میں لانے کا۔ لیکن مولا آپ کی دادی جب واپس آئیں تو بال سفید ہو گئے تھے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں جب میری پھپھیاں، میری مائیں، میری بہنیں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام گئیں اور پھر شام سے دوبارہ کربلا چہلم پہ جب مدینے آئیں تو کوئی بی بی پہچانی نہیں جاتی تھی۔ مدینے کی خواتین پوچھتی تھی آپ کون ہیں؟ کہا مولا کیوں؟ کہا اتنی دھوپ تھی، اتنے پتھر تھے، اتنے تازیانے، علی و بطول کی بیٹیاں، نامحرموں کا مجمع، شرابی کا دربار، ہاتھوں میں پتھر، باغیوں کے نعرے۔ علی کی بیٹیاں کہتی خدا کی قسم ہم باغیوں کی بہنیں نہیں، میرا بھائی نواسہ رسول تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارا تجھے واسطہ ان پاک دامنہ بیبیوں کا جن پہ مسلمانوں نے ایسے ایسے ظلم ڈھائے، عیسائی رک کے پوچھتے تھے یہ بیبیاں کون ہیں؟ لوگ کہتے کیوں کہ یہ جو ان کے ساتھ سر ہے نا وہ تلاوت کر رہے ہیں، یہ عام سر نہیں ہیں۔ پروردگارا تجھے واسطہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کا، خاتون جنت کی عصمت کا واسطہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا غزہ میں، فلسطین میں حالات خراب ہیں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، پاکستان میں خاص طور سے پارا چنار میں بہت حالات خراب ہیں، افغانستان میں، کشمیر میں، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، یمن میں، بحرین میں، افریقہ کے ممالک میں، سب پہ رحم فرما، پاکستان کے حالات کو بہتر بنا، دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارا تجھے واسطہ اس بی بی کا جن کا ہاتھ پہلو پہ رہا کرتا تھا، ہمارے تمام مومن و مومنات جو مریض ہیں ان سب کو صحت کلی عنایت فرما۔ پروردگارا بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما۔ تجھے حضرت محسن کی شہادت کا واسطہ، جو والدین اولاد کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ ہاتھوں کا بلند کیجئے گا۔ پروردگارا کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے التماس سے دعا کی ہے، جتنے بھی رکے آئے، جتنے بھی لوگوں نے مجھ سے کہا، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارا اگر کوئی اپنے کسی بھائی بہن کی طرف سے پریشان ہے ان کی پریشانی دور فرما، اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا۔ پروردگارا یہ جو بیبیاں ہیں نا خاندان اہل بیت کی، وہ بہت پردہ دار تھیں، اور جب انہیں شرابی کے دربار میں آنا پڑا تو ان کے لیے وہ بہت مشکل تھا۔ بیبیاں ایک دوسرے کے پیچھے حجاب کرتی تھیں، ایک بی بی سب کو پناہ دے کے کہتی تھیں بچوں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں عباس کی بہن ہوں۔
پروردگارہ تجھے باب الحوائج کا واسطہ کسی کی حاجت رد نہ فرما، جو ہاتھ بلند ہے سب کی حاجات قبول فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمیں جناب سیدہ کی اصل قبر کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کو ہم دوبارہ جناب سیدہ کے روضے کی تعمیر کرتا دیکھیں۔ پروردگارہ جنگوں کا خاتمہ فرما، قبلہ اول کو آزاد فرما۔ ربنا بانیان مجلس شرکت کنندگان پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔